میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محترم جناب حافظ محمد نعمان طاہر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ دو کلام ہیں، ان کے منتخب اشعار پیش کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں کہ آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں، کہ آج ویران بھی گلزار نظر آتے ہیں۔ آج کچھ اور نظر آتا نہیں دنیا میں، کہ آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ تجھ سے چاہ در پہ بلا لیا، جیسے چاہ پہ بلا لیا، جیسے چاہ در پہ بلا لیا، اور جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ شاہ ارض و سما، سرور انبیاء، شاہ ارض و سما،
سرور انبیاء، تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے، بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں، بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں، تیرے جود و سخاوت کی کیا بات ہے، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، محترم بھی بہت محتشم بھی بہت، انبیاء دوسرے جو کہ بھیجے گئے، محترم بھی بہت محتشم بھی بہت، انبیاء دوسرے جو کہ بھیجے گئے، ان پہ ایمان ہمارا ہے پختہ، مگر ان پہ ایمان ہمارا ہے پختہ، مگر تیری شان رسالت کی کیا بات ہے، تیری شان رسالت کی کیا بات ہے، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر ایک قرآنی آیت کی یہ ترجمانی کر رہا ہے کہ آسماں کی طرف تو جو چہرہ کرے، رب کعبہ بھی قبلے کا رخ موڑ دے، آسماں کی طرف تو جو چہرہ کرے، رب کعبہ بھی قبلے کا رخ موڑ دے، ہے رضا میں تیری تیرا خالق بھی خوش، ہے رضا میں تیری تیرا خالق بھی خوش، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے، تیری رب سے رفاقت کی کیا بات ہے، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء۔ اور مسجد روز دیکھے کئی جا بجا، وہ حسین و منور بڑے ہیں مگر، ارے مسجد مصطفیٰ روضہ مجتبیٰ، مسجد مصطفیٰ روضہ مجتبیٰ، تیرے حسن عمارت کی کیا بات ہے، تیرے حسن عمارت کی کیا بات ہے، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، شاہ ارض و سما سرور انبیاء، تیرے لطف و عنایت کی کیا بات ہے، بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں، بن کے آیا ہے تو رحمت دو جہاں،
تیرے جود و سخاوت کی کیا بات ہے، شاہ ارض و سما سرور انبیاء۔ آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب کہ دیکھا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ محترم جناب حافظ محمد نعمان طاہر صاحب بارگاہ خیر الانام میں اپنے مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آئیے ایک بار پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے کلام سے اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں۔ تو تلاوت کلام مجید کے لیے میں ملتمس ہوں
محمد ولید سے جو کہ جامعہ انوار القرآن کے متعلم ہیں تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. محمد ولید جو کہ جامعہ انوار القرآن کے متعلم ہیں، تلاوت کلام مجید سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے. اب ان کے بعد میں بارگاہ خیر الانام میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. محمد بہادر رضا کو تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. محمد بہادر رضا یہ بھی جامعہ انوار القرآن کے متعلم ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے
حضرت آمنہ کا دلارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، اور تاجداروں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، پہ کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ ماشاءاللہ محمد بہادر رضا جو کہ جامعہ انوار القرآن کے متعلم ہیں،
بڑی ہی دلنشین آواز میں بارگاہ خیر الانام میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. اب ان کے بعد میں تقاریر کے سلسلے میں سب سے پہلے حافظ عبد الباسط کو دعوت دیتا ہوں جو کہ جامعہ انوار القرآن کے درجہ سابعہ یعنی 7ویں درجے کے طالب علم ہیں. بزبان عربی خطاب کے لیے ان کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں اور عربی زبان میں خطاب فرمائیں. حافظ عبد الباسط. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بعد الحمد والثناء، يا أستاذي المكرم ويا أيها الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع كلامي اليوم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. من فضل الله على أمتنا أن بعث فيهم خير رسله وأفضل خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول المصطفى ونبي المجتبى، ختم الله به أنبياءه واختصه دون غيره من الرسل بفضائل وخصائص كثيرة، مما يدل على جليل قدره وعلو منزلته عند ربه. قال الله تعالى في القرآن المجيد: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الزمخشري: ورفع بعضهم درجات، أي ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة. والظاهر أنه أراد محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه هو المفضل عليهم، حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى 1000 آية وأكثر. أيها السامعون، ومن المعلوم أن من فوائد دراسة السيرة النبوية معرفة فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون، وفضائل وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي جمعها العلماء من القرآن الكريم والسيرة النبوية كثيرة جدا، ومنها مدح الله تعالى عز وجل وثناؤه على حسن صفاته وعظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومنها رحمته التي تميز بها وبعث لأجلها صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، وهذه الفضيلة
لم تثبت لأحد غير نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله. أيها الحاضرون، ومنها رعايته له وعنايته به من قبل بعثته بالنبوة، بل منذ ولادته لقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ومنها أن الله عز وجل رفع له ذكره في الدنيا والآخرة لقول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. ومنها أنه سيد ولد بني آدم وأشرف الخلق وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يشفع، وأنه أرسل إلى الناس كافة كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست: جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. لأن الله تعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومنها أنه خاتم النبيين وأفضلهم لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومنها الشفاعة والوسيلة والفضيلة، وهي أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنها خصائصه الكوثر وهو نهر عظيم وعده الله به في الجنة، وهو المراد في قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. أيها الحاضرون، هذه بعض فضائل وخصائص نبينا صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله عز وجل ليكون خاتم الرسل والنبيين ورحمة للخلق أجمعين. فنسأل الله أن يجمعنا به وألا يحرمنا شفاعته، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نزمع بعدها أبدا. أنا أختتم كلامي بهذا الشعر: وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ماشاء اللہ حافظ عبد الباسط جو کہ جامعہ انوار القرآن کے متعلم ہیں، درجہ سابعہ کے متعلم ہیں، عربی زبان میں خطاب فرما رہے تھے. اب ان کے بعد انگریزی زبان میں دعوت خطاب دیتا ہوں ندیم جمیل. یہ بھی جامعہ انوار القرآن کے متعلم ہیں، درجہ خامسہ یعنی 5ویں درجے کے یہ طالب علم ہیں. تشریف لائیں اور انگلش زبان میں اپنے محفظ ضمیر کا اظہار فرمائیں. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. And all praises to Allah Almighty, because He is Rahman and Rahim. Allah Almighty says in the Holy Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sadaqallahu al-azim.
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوبا ہما دارم تو تنہا داری. After admiration of Allah Almighty, today my topic about virtues and perfections of the Holy Prophet, peace be upon him. Dear listeners, Allah Almighty, saying the Holy Prophet, peace be upon him, been a lot of virtues and perfections. And Allah Almighty grant a lot of virtues to many prophets, as like Allah Almighty created the Adam alayhi salam and ordered the angel to prostrate to Adam alayhi salam. It is a too much big virtue, but Allah Almighty never said about anyone, I do this, you also do like this. The place and the honor Allah Almighty grant to the Holy Prophet, peace be upon him, he haven't granted to anyone else. Dear listeners, Allah Almighty says in the Holy Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Indeed, Allah Almighty and his angel send blessing on the Prophet. So, O believer, send blessing and abundant salutation to upon him. Means Allah Almighty send durood on the Holy Prophet, peace be upon him, by himself. And his angel send blessing on the Holy Prophet, peace be upon him. So, O believer, send durood and salam on the Holy Prophet, peace be upon him. It is a too much big virtue to the Holy Prophet, peace be upon him. Dear listeners, in another place, Allah Almighty says about the perfection of the Holy Prophet, peace be upon him. Allah Almighty says, يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Means, he will make lawful for them the good cleansing and prohibit the foul for them. These words is showing the authority of the Holy Prophet, peace be upon him, to make anything legal and illegal to Ummah. This is the biggest virtue of the Holy Prophet, peace be upon him, that he can make anything legal and illegal to all of Muslims. In another place, in the Holy Quran, Allah Almighty says the authority of the Holy Prophet, peace be upon him. Allah Almighty says, An aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli. Means Allah Almighty and his noble messenger made them prosperous with his grace. Dear listeners, it has proved by the hadith of the Holy Prophet, peace be upon him. The Holy Prophet, peace be upon him, says about it by himself. The Holy Prophet, peace be upon him, says, Inni qad u'tiyat mafatihu khaza'inil ard. Means, I have given all the keys of the treasure of the world. Means Allah Almighty already has given authority of the world to the Holy Prophet, peace be upon him. And this is the biggest virtue of the Holy Prophet, peace be upon him. Dear listeners, Allah Almighty created Yusuf alayhi salam too much handsome. And the women of the Egypt cut their fingers after looking him. So this is our virtue of Yusuf alayhi salam. But Allah Almighty created the Holy Prophet, peace be upon him, too much handsome than Holy Prophet. But Allah Almighty created the Holy Prophet, peace be upon him, too much handsome than Yusuf alayhi salam. And the Holy Prophet, peace be upon him, said about him by himself, Ana amlahu wa akhi Yusuf asbahu. Means, my brother Yusuf is much handsome, but I am too much handsome than Yusuf alayhi salam. So I would like end my speech on this beautiful stanza. Husne Yusuf pe kati Misr mein angushte zana. Husne Yusuf pe kati Misr mein angushte zana. Sar katate hain tere naam pe mardane Arab. Thank you for listening me. ماشاءاللہ جامعہ انوار القرآن کے متعلم ندیم جمیل انگریزی زبان میں خطاب فرما رہے تھے. اب ان کے بعد سارم محمود جو کہ جامعہ انوار القرآن میں درجہ ثانیہ یعنی دوسرے درجے کے طالب علم ہیں، تشریف لائیں اور اردو زبان میں اپنے محافظ ضمیر کا
اظہار کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ عزیزان من، حمد و صلات کے بعد اللہ رب ذوالجلال کا شکر و احسان کہ اس رب کائنات نے یہ مقدس لمحات ہمیں عطا فرمائے اور ان میں حضور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کا ہمیں موقع عطا فرمایا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے ان تمام انبیاء کرام کو اللہ نے عظیم الشان عروج عطا فرمایا۔ ہر نبی ہر رسول کو ایک الگ خاصیت ایک الگ شان عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کا باپ بنایا اور تمام ملائکہ کا انہیں مسجود بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا اور نمرود کی آگ سے انہیں گلزار کیا، نمرود کی آگ کو ان پر گلزار فرمایا۔ اور دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال میں لاسانی بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینائی عطا فرماتے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نہ مکین و حسن والا ہمارا نبی۔ جب باری حضور کی شان بیان کرنے کی آئی، جب باری حضور کا ذکر بیان کرنے کی آئی تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ اور باقی مفسرین نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے سو فرمائی، لیکن اللہ نے اس کی جو تفسیر فرمائی کمال فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل حاضر ہوئے، عرض کی حضور اللہ فرماتا ہے کہ بتائیے ہم نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ عالم۔ پھر اللہ نے خود اس کا جواب دیا، اور کیا جواب دیا کہ اے محبوب جب میرا ذکر ہوگا تب ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ اور دیکھیے کتنی کمال بات ہے، اس بات سے اللہ کی اپنے محبوب سے محبت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے اسم گرامی کے ساتھ حضور کا نام مبارک ملا دیا۔ اور اگر بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی چلی ہے تو ایک بات بتا دوں، ایک بات بیان کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہیں حضور کی شان کا اندازہ لگائیے کہ جن وجوہات کی بنا پر لوگ حضور سے محبت کر سکتے ہیں ان وجوہات میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو کامل و اکمل بنا دیا۔ چنانچہ اگر کسی کا معیار محبت نعمتوں کی فراوانی ہے تو وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں حضور کی ذات میں جمع فرما دیں۔ فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام فرما دیں، ختم فرما دیں، کامل فرما دی۔ اور دیکھیے حضور ہمیں وہاں پہ بھی نہیں بھولے، حضور نے ہمیں وہاں پہ بھی یاد فرمایا اور ان نعمتوں میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمایا، ہم پر بھی وہ نعمتیں تقسیم فرمائی۔ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ کرنے والا ہے۔ اور اگر کسی کا معیار محبت قرب الی اللہ ہو تو واقعہ معراج یاد آ جاتا ہے۔ ایک نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن دیکھیں وہی رب ذوالجلال اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اور دیکھیے فکان قاب قوسین یا ادنیٰ کی قربتیں کیسے قرار پا رہی ہیں۔ اور اگر کسی کا معیار محبت حسن و جمال اور خوبصورتی ہے تو دیکھیے اللہ یہاں پہ بھی نظر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتی ہے۔ دیکھیے ایک حسن یوسف تھا، ایک حسن محمدی ہے۔ حسن یوسف کو دیکھا ہزاروں نے ہے لیکن فریفتہ صرف زلیخا ہوئی ہے۔ آج حسن محمدی کو دیکھنے والا کوئی نہیں لیکن قربان لاکھوں کروڑوں ہیں۔ اور دیکھیے شاعر کیا خوب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ایسی محبت فرمائی کہ شاعر کیا خوب فرماتا ہے کہ تیرے سانے سے پوچھے کوئی تیرا حسن و جمال، خود بنایا اور بنا کر خود ہی پیارا ہو گیا۔
اور دیکھیے یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا قرب چاہیے، اگر کسی کو اللہ کا قرب چاہیے تو رسول کے راستے سے جانا پڑے گا. رسول کا ہی وہ راستہ ہے کہ جہاں سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں. اور دیکھیے یہ تو شان مصطفیٰ کی ہے. کوئی چیز اگر مصطفیٰ کریم سے منسوب ہو جائے، کسی چیز کی نسبت اگر مصطفیٰ کریم سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی شان مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے بلند فرما دیتا ہے. دیکھیے کہ مکہ مکرمہ جہالت کی تاریکیوں میں گرا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت وہاں فرمائی، اب تک وہاں انوار برس رہے ہیں. مدینہ منورہ کو، مدینہ طیبہ کو یثرب کہا جاتا تھا. بیماریوں کی جگہ وہاں کوئی جاتا تو بیمار ہو جاتا، حضور کا وہاں قدم لگا، اب بیمار جاتے ہیں صحت مند ہو کر آتے ہیں. کیا کمال خوبی ہے. اور یہی نسبت ہم امتیوں کو بھی حضور سے ہے، ہم امتیوں کو بھی حضور سے ہے. اور اسی لیے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو. یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ ہماری اہمیت باقی تمام امتوں پر قیامت کے دن واضح ہو جائے. اور اب ہمارا فرض ہے کہ حضور نے جو دو چیزیں ہمیں دی ہیں، قرآن اور سنت، ہم اس پر عمل کریں. اب ہماری ذمہ داری ہے، اب ہمارا فرض ہے. اور کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت ختم ہو چکی، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، سنت کے راستے پر چلیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے، بس ایک ہی در کھلا ہے، حضور کا در ہے. چاہتے ہو منزل اگر عرش اولا کی، خاک چاند پہلے تو پائے مصطفیٰ کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سارم محمود جو کہ جامعہ انوار القرآن کے متعلم ہیں، درجہ ثانیہ، اردو زبان میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل بیان کر رہے تھے. یہ جامعہ انوار القرآن کا رنگ ہے کہ جو نکھر کر سامنے آتا ہے اور دلوں میں مسرت پیدا کرتا ہے. اور یہ یقیناً استاد محترم حضرت علامہ مولانا رضوان احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کی توجہات کی بنا پر اور اساتذہ کرام کی بھرپور محنت اور طلباء کرام کی بھرپور توجہ کی بنیاد پر یہ رنگ نکھر کر سامنے آ رہے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جامعہ کے ان رنگوں میں مزید اضافہ فرمائے اور جامعہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. اب پھر سے تلاوت کلام مجید کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ آفتاب احمد سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام باری تعالیٰ کی آیات پیش کر کے ہم سب کو مستفید و مستنیر فرمائیں. حافظ آفتاب احمد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ حافظ آفتاب احمد انتہائی پرسوز اور دل نشیں آواز میں تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے، اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام مقابلہ ہوا تھا تلاوت کلام مجید کا، تو اس میں حافظ آفتاب احمد پہلی پوزیشن لانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی اور بہتر سے بہتر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کلام مجید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں غلام رسول، جو کہ جامعہ انوار القرآن کے متعلم ہیں، تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ غلام رسول۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد
ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا رستہ بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان عالم مگر آمینہ کا جایا وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان عالم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا 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 یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا 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 ارے اے خدا کے بندو ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا کوئی نہ کوئی گیا نہ آیا 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 ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسے پایا 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا جامعہ انوار القرآن کے متعلم غلام رسول بارگاہ
رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. اب ان کے بعد جامع انوار القرآن ہی کے ایک اور متعلم حافظ فرید الدین صدیقی کو میں دعوت دیتا ہوں تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے
سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، 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 بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ۔ حافظ فرید الدین صدیقی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہا ہے۔